آج بہت سارے لوگوں کو یہ بات چبھ رہی ہے اور بہت زیادہ ٹر 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 کی آوازیں آپ میڈیا میں سن بھی رہے ہوں گے۔ ان سارے مینڈکوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ محمد عربی کے شعر ابھی زندہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ سرکار تاج الشریعہ۔ میرے عزیزو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی دولتوں سے نوازا ہے، کتنی دولتوں سے۔ کون کہتا ہے کہ مسلمان بچھڑا ہوا ہے؟ کون کہتا ہے کہ یہ پسماندہ ہے؟ تمہاری نظروں میں ہو سکتا ہے پسماندہ ہو، بچھڑا ہو، دولت سے عاری ہے، سیاست سے خالی ہے، حکومت سے دور ہے، ڈپارٹمنٹ میں اس کی نمائندگی نہیں ہے، لیکن اے دنیا والوں، جو دولت ہم اپنے سینے میں عشق رسول کی رکھتے ہیں، پوری کائنات مل کر کے اس کی قیمت نہیں لگا سکتی۔ اور الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے مصطفیٰ کریم کے فدائی حضور کے قدموں پر نچھاور ہونے والوں کے لیے پوری کائنات ٹوٹ پڑتی ہے، اور بڑے بڑے مالدار اسے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کا غلام ہر زمانے میں یہ کہتا آ رہا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے علاقے میں میری پہلی آمد ہے، آپ کے علاقے میں میرا آپ کے سامنے کھڑا ہونا پہلی مرتبہ ہے۔ سید صاحب قبلہ ابھی فرما رہے تھے کہ جس علاقے میں آپ کھڑے ہیں اللہ کریم سب کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں آپ کے اندر میرے لیے یہ جذبات میرے جبے ٹوپی کی وجہ سے نہیں، میرے کسی سیاسی خاندان کی وجہ سے نہیں۔ آپ اگر یہاں مجھ سے محبت کرتے ہیں یا اس منبر پر میری تعظیم کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ رسول پاک کے قدموں سے وابستہ ہے، اور ہماری عزت اسی کے لیے ہے جو نبی کی غلامی میں آتا ہے۔ اور میں نے محسوس کیا ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر لیا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے میرے عزیزوں، ایک بار جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آتا ہے چاند بھی اس پر رشک کرنے لگتا ہے، آسمان بھی اپنے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ وہ نبی کا جو غلام ہوتا ہے جس طرف سے وہ گزرے ہوائیں اسے سلام کرتی ہیں۔ تمہارے پاس بڑی دولت نبی پاک کی غلامی کی ہے، بس صرف اور صرف بات اتنی ہو گئی کہ اس ظالم دنیا نے تمہارے گلے سے وہ پٹا کھینچنے کی کوشش کی، جو غلامی کا پٹا تم نے صدیوں سے میرے مصطفیٰ کی غلامی کا اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے۔ اس پٹے کو کبھی نکالنے مت دینا، جب تک تمہارے گلے میں میرے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا رہے گا ہر کتے کو تم پٹا ڈال سکتے ہو، ہر کتے کو تم پٹا ڈال سکتے ہو۔ اور دنیا بھر یہ جانتی ہے کہ نبی کے جیسا کوئی نہیں تھا۔ اگر میں ایک لیسٹ آپ کے سامنے پیش کروں ہندوؤں کے بڑے بڑے جو ان کے گرو رہ چکے، عیسائیوں کے جو بڑے بڑے پادری رہ چکے، یا پھر سکھوں کے بڑے بڑے جو ان کے گرو ہو چکے، ان سب کی تحریریں موجود ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں وہ سب رطب اللسان رہے، ہر زمانے کا، ہر فرقے کا، ہر دین کا ماننے والا میرے نبی کی عظمت کو سلام کرتا ہے۔ لیکن اتنی بات یاد رکھیں، میرے نبی کی عظمت اور تعریف کرنے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہوتا ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت سورج سے زیادہ روشن ہے۔ دن میں سورج نکل جائے اور اگر کوئی کہے کہ سورج کالا ہے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ سوائے تیرے کالے پن کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، سورج تو روشن ہے، سورج روشن ہے۔ لیکن میرے نبی پاک کی شان میں اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اے سنیو، قرآن کی زبان میں بتاتا ہوں کہ جس نے بھی گستاخی کی یا حضور کی سیرت پر انگلی اٹھائی، قرآن کے فارمولے کے اعتبار سے وہ حلالی نہیں ہو سکتا، اس کی ماں نے خطا کیا ہو۔ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے جس نے رسول کو گالیاں دی وہ زنا سے پیدا ہوتا ہے، زنا سے پیدا ہوتا ہے۔ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، ویسے ہی سامنے آ جائیں گی باتیں۔
جتنے گستاخ ہوں گے ان کی ساری حقیقتیں باہر آ جائیں گی۔ ایک مرتبہ میرے عزیزوں آپ کو میں یہ بات بتا دوں، حضور کی عزت پر پہرا دینا، اگر اللہ کریم نے تمہیں اس خدمت کے لیے منتخب کر لیا تو اپنے اعزاز پر فخر کرو کہ یہ خدمت عام آدمی کے ذمہ نہیں دی جاتی، اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے اپنے محبوب کے لیے چنتا ہے۔ بے شک حق ہے۔ اگر حضور کی محبت کے لیے تمہیں چنا گیا یا ان کی عزت پر پہرا دینے کے لیے چنا گیا تو فخر کرو اور شکر کرو، اس لیے کہ نبی پاک کا ڈیفینس کرنا اور دفاع کرنا خود مولا کریم کی سنت ہے، اللہ کریم کی سنت ہے۔ میں نے سورہ پڑھی آپ کے سامنے، انا اعطیناک الکوثر۔ توجہ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم۔ تینوں بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے۔ 3 بیٹے ہوئے، بیٹیاں 4 ہوئی اور چاروں بڑی عمر تک رہیں، شادی بھی ہوئی، لیکن بیٹے جو تھے وہ بچپن میں انتقال کر گئے، 6 مہینے سے زیادہ کوئی حیات میں نہیں رہے۔ اب آپ کو میں یہ بات بتاتا ہوں، جاہلوں کے ہاں یہی رواج ہے کہ نسل جو ہے وہ بیٹے نہ ہوں گے تو ختم ہو جائے گی۔ اس طرح کے تانے مکہ کے کفار بھی دینے لگ گئے۔ ابو لہب نے ایک کڑوا جملہ کہا میرے نبی پاک کی شان میں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ وہ ابتر ہے، اقتا ہے، یعنی نسل کٹی ہوئی ہے، محمد کی نسل نہیں چل سکتی، بیٹے تھے ختم ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات گراں گزری۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ظالم نے تانا مارا۔ جانتے ہیں میرے نبی کے دفاع میں، ڈیفنس میں کون سامنے آیا؟ کوئی نہیں بلکہ خدائے قدیر و جبار آیت اتارتا ہے۔ قرآن میں آیت اور پوری سورہ آ گئی، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے عبادت کرے، قربانی کرے۔ اب آخر آیت میں اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ کٹی ہوئی نسل کے نہیں، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ۔ آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے۔ ابو لہب نے میرے آقا کو کٹی ہوئی نسل کا کہا تھا، اور مولا نے ابو لہب کے لیے فرمایا آج اے سنیو، اے میرے جوانوں، آپ سے میں کہتا ہوں ذرا چراغ لے کر پوری کائنات میں ڈھونڈ کر کے دکھاؤ ابو لہب کے بیٹے کہاں رہتے ہیں، اس کی بیٹیاں کہاں رہتی ہیں، اس کی اولاد کتنی ہے، اس کے خاندان کتنے ہیں۔ تمہیں ایک جگہ سے ایک بچہ بھی نہیں ملے گا۔ ابو لہب ختم ہوا، اس کی اولاد بھی اسی زمانے میں ختم ہو چکی، لیکن جس خطے میں بھی جاؤ گے میرے آقا کی اولاد، سادات اور آل رسول ہر جگہ نظر بے شک بے شک حق ہے۔ اور الحمدللہ جتنے ممبروں پر سے میں نے خطاب کیا، آج تک شاید کوئی ممبر ایسا ہو جس میں آل رسول نہ ہوتے ہو، میرے آقا کی اولاد نہ ہوتی ہو۔ اللہ کریم اپنے نبی کے دفاع میں فرما رہا ہے نبی آپ کی نسل نہیں کٹی بلکہ آپ کے دشمن کی نسل کٹی ہے۔ اسی طرح آج بھی میں کہتا ہوں جو ظالم بھونک رہے ہیں یہ ابو لہب کی طرح کٹی ہوئی نسل کے ہیں۔ چند دنوں کے بعد دیکھنا اخباروں میں بھی ان کا تذکرہ نہیں رہ جائے گا، کہیں کسی کی زبان پر ان کا نشان بھی نہیں رہے گا، اور اگر کچھ باقی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، اور خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یا رسول اللہ تو گھٹا ایسے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھونکنے والے بند ہو گئے، ختم ہو گئے۔ آپ کو ایک بات بتا دوں، اس زمانے میں کٹی ہوئی نسل کا کہا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کی اولاد کو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے بطن سے پوری دنیا میں پھیلایا، پوری دنیا میں پھیلایا، اور آج پوری دنیا میں 1400 سال سے اگر کوئی نسب سب سے زیادہ محفوظ ہے تو میرے نبی کا نسب ہے۔ حضور پاک کی آل، ان کے شجرے محفوظ، ان کے باپ دادا محفوظ، ان کے خاندان محفوظ، باقی کسی کے خاندان محفوظ نہیں۔
اللہ کریم نے اپنے رسول کے خاندان کو محفوظ رکھا ہے، بلکہ روایات میں ہے قیامت کے دن بھی رسول پاک کی آل اور ان کا خاندان محفوظ ہوگا۔ اب سنیے، میں نے آیت پڑھی، انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کیا چیز ہے یہ؟ آپ نے تو حوض کوثر کا نام سنا ہوگا۔ حوض کوثر وہ ایک ایسی نہر ہے جو قیامت کے دن میرے آقا کو دی جائے گی، جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید۔ میرے آقا اپنے ہاتھوں سے اس نہر سے اپنے امتیوں کو پانی پلائیں، جو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس حوض کوثر کا نام سنا ہوگا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں یہاں کوثر کا معنی کچھ اور بھی ہے۔ توجہ، میں تھوڑی تشریح کر کے سمجھاؤں گا، آپ تھوڑی دیر کے لیے میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ عربی کا گرامر آپ کو قریب لا کر کے میں بتاتا ہوں۔ عربی میں جو لفظ ہوتا ہے قلیل، قلیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا، اور اس کا اپوزٹ کثیر ہوتا ہے۔ قلیل کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ کثیر۔ تھوڑی بہت عربی ہے مسلمانوں، آپ کو بھی تو آنا چاہیے، تم ہی تو قرآن والے ہو، تم تو رسول کی زبان والے ہو۔ جنت میں بھی یہی زبان چلنی ہے، قبر میں بھی یہی چلنی ہے، تو عربی سے آپ واقفیت اختیار کر لو۔ تھوڑے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلیل، اور زیادہ کو عربی میں کثیر کہتے ہیں۔ جیسے دن کا اپوزٹ رات ہے، سفید کا اپوزٹ کالا ہے، لیکن قلیل کا اپوزٹ کثیر ہے۔ اب میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ 10 روپے میرے پاس ہے تو اس کو قلیل کہیں گے، 100 روپے ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ کثیر۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ 10 روپے کو قلیل اور 100 روپے کو کثیر۔ اسی طرح 1 روپے کو قلیل، 10 روپے کو کثیر کہیں گے۔ اب اور سنیں، قلیل کے مقابل میں کثیر ہوتا ہے، اور کثیر سے تھوڑا زیادہ ہو، کثیر سے تھوڑا زیادہ ہو تو اس کو اکثر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اکثر، یعنی 10 روپے کے بدلے میں 100 نہیں 1000 ہو تو اکثر ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا اکثر، اور اکثر سے بھی زیادہ ہو تو اسے کوثر کہتے ہیں۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سنو، حضور کو اللہ نے کیا دیا، اپنے نبی کو رب تعالیٰ نے کیا دیا؟ قرآن کہتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ یہ کیا ہے کوثر؟ اب ہم دیکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قلیل کیا چیز ہے، تو قرآن کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل۔ محبوب آپ فرما دیجئے پوری دنیا کا سامان قلیل ہے، تھوڑا ہے۔ پوری دنیا جس میں میں بھی آ گئے، آپ بھی آ گئے، یہ سارے درخت، پیڑ پودے، چرند پرند، حیوانات، جنات، زمین آسمان، چاند سورج ستارے سب آ گئے۔ یہ ساری چیزوں کو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ قلیل ہے۔ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس زمین پر موجود ساری چیزیں، ساری مخلوقات، ساری کائنات اللہ کی بارگاہ میں قلیل ہے، اور قلیل کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ کثیر۔ یعنی کہ پوری دنیا سے ڈبل ہو تو اسے کثیر کہیں گے، اور اس سے بھی زیادہ ہو تو اکثر کہیں گے، اکثر کہیں گے، اور اکثر سے بھی زیادہ ہو تو کوثر کہیں گے۔ اب اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو یہ پوری دنیا کے برابر قلیل نہیں دیا، اور نہ ہی اس کا ڈبل کثیر دیا، اور نہ ہی اس سے زیادہ کوثر دیا۔ جہاں کسی کا ذہن بھی نہیں جاتا محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اکثر بھی نہیں کوثر۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا نے کیا دیا اندازہ بھی نہیں کر سکتے میرے عزیزوں۔ وہ حقیقت محمدیہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس شان رفعت اور اس شان رسالت کو بیان کرتے کرتے زبانیں تھک گئی، حلق سوکھ گئے، قلم ٹوٹ گئے، پھر بھی ان کی سیرت کا ایک باب مکمل نہ ہو سکا۔ حضور کی تعریف کرنے والے اخیر میں یہ کہہ گئے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اے میرے عزیزو شان رسالت کو میں کیا بیان کروں، جن کے قدم ناز کا حال یہ ہے کہ جس جگہ قدم رکھیں اللہ کریم اس علاقے کی قسم یاد فرمائے، لا اقسم بہذا البلد، محبوب اس شہر کی قسم
اور حضور کے چہرے کا حال یہ ہے، چہرے مبارک کا حال یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے. پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے. ظہر کی 2 رکعت ہو چکی ہے، دل میں خیال آیا ہمارا قبلہ کعبہ ہوتا تو اچھا ہوتا. بیت المقدس اس طرف ہے، کعبہ اس طرف. دل میں خیال آیا اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا میرے آقا نے نماز کی حالت میں. تم اور ہم نماز کی حالت میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھائیں تو نماز مکروہ ہو جائے گی، نماز مکروہ ہو جائے گی. لیکن رسول اپنا چہرہ اٹھائیں، اللہ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اللہ نماز میں ہی آیت نازل کرتا ہے جبرائیل امین کو بھیج کر، اے محبوب ہم آپ کا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں. آسمان کی طرف جو آپ چہرہ اٹھا رہے ہیں اور آپ کے پسندیدہ قبلے کی طرف اللہ ان قریب آپ کو پھیر دے گا. 2 رکعت نماز ہو چکی، جبرائیل امین اسی نماز کی حالت میں آیت لے کر آتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. محبوب دیر کس بات کی، ابھی آپ اپنا چہرہ قبلے کعبہ کی طرف کر لیں. فوراً کعبے کی طرف آپ کو حکم ہو گیا. 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھا اور 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف. اور جب میرے آقا کا چہرہ کعبے کی طرف ہو گیا، اب قانون یہ آیا اب قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کا قبلہ کعبہ ہی ہوگا، اس لیے کہ چہرہ میرے رسول کا کعبے کی طرف ہوگا. بے شک بے شک چہرہ رسول کا کعبے کی طرف ہو گیا. اب کوئی اس قبلے کو بدل نہیں سکتا. اس کعبے کو کعبہ کس نے بنایا؟ کعبہ مقدس و مطہر ضرور ہے، اللہ کا گھر ضرور ہے، لیکن ہم سب مسلمانوں کا قبلہ کس نے بنایا اسے؟ یہ میرے مصطفیٰ کریم کے چہرے مبارک کی شان ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ان کو کیا پوچھتے ہو، میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ ان پاکھنڈیوں سے کیا سنتے ہو، نبی کی عظمت کیا ہے؟ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ کو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ سرکار تاج الشریعہ. سبحان اللہ. کائنات کی ہر شے میرے مصطفیٰ کریم کی عظمت بیان کر رہی ہے. میرے عزیز و حضرت یعلا بن مرہ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں ایک غزوے میں ہم گئے تھے، میری ڈیوٹی لگی تھی حضور کی پہرے داری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کرتے تو میں جھنڈا لے کر کھڑا ہوتا یا تلوار لے کر کھڑا ہوتا، مجاہدین سپاہی سب سو جاتے، میں کھڑا رہتا. حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، حضور آرام کر رہے ہیں اور نیند لگی. میں آپ کے سرانے کے پاس کھڑا رہا، میرے ہاتھ میں علم تھا، پرچم تھا یا تلوار تھی. سارے صحابہ دھیرے دھیرے سو گئے. سنو توجہ سے میرے عزیز. حضرت یعلا کہتے ہیں تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا، دور صحرا میں اکیلا ایک درخت ہے، اور اس درخت کی طرف میں دیکھنے لگا تو اچانک وہ درخت ہلنے لگ گیا، ادھر سے ادھر ہلا اور اپنی زمین سے اکھڑ گیا، اور اکھڑ کر کے جیسے انسان چلتے ہیں ایسے چلتے ہوئے میرے مصطفیٰ تک آ گیا. نبی پاک جب آرام کر رہے تھے وہ درخت قریب آیا اور قدموں کی طرف جھک گیا اور پھر واپس گیا. حضرت یعلا کہتے مجھے تو ایسا لگ رہا تھا میں خواب دیکھ رہا ہوں. میں ادھر ادھر ٹٹول کر کے دیکھا کہ میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں. اتنے میں میرے آقا کی نیند کھلی اور میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا اے یعلا، کائنات کی ہر شے مجھے سلام کرنے کے لیے حضور پاک کی عظمت ہر شے کو معلوم ہے، سوائے ان خبیث مردودوں کے، ان کمینوں کے، ان کتوں کے جو زنا سے پیدا ہوئے، انہیں میرے آقا کی عظمت کا کیا علم. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شان رسالت کیا ہے، میرے آقا کی رفعت اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. ان ظالموں کو میں کہتا ہوں تھوڑے دن انتظار کرو، جب ملک الموت کا پنجہ تم پر پڑے گا تم بھی جاؤ گے، اور ایک دن وہ آئے گا جب ہم سب کو مولا اٹھائے گا میدان قیامت میں.
ہم بھی جمع ہوں گے، تم بھی جمع ہوگے، دیکھا جائے گا فیصلہ کیا آتا ہے ارحم الراحمین کی طرف سے۔ احکم الحاکمین جب فیصلہ کرے گا، الحمدللہ ہمیں اس بات کا احساس حاصل ہے کہ قیامت کا جو میدان ہے وہ بھی مولا نے کس لیے سجایا ہے، فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اس دن ہم دیکھیں گے اللہ کریم کے حکم سے ایمان سے دنیا سے رخصت ہوئے تو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، اور ان کا جو انجام ہوگا وہ دردناک انجام ہے، وہ یہاں سے بھی شروع ہوگا، قبر میں بھی، مرنے کے بعد بھی، اور حشر میں بھی ہوگا۔ جو نبی پاک کی شان میں بھونکتے تھے، جانتے ہیں ابو لہب کس انداز سے مرا؟ ایسی بیماری لگ گئی تھی کہ اس کے جسم پر کیڑے لگنے لگ گئے مرنے سے پہلے، اور اس کے بعد مر گیا تو گھر والے اسے دفن کرنے نہیں لے گئے، دفن کرنے نہیں لے گئے گھر والے، ابو لہب کی لاش کو اٹھا کر کے ایک گڑھے میں پھینک گئے، کیونکہ مکہ کی یہ روایت تھی، ان کا رواج تھا جب کوئی کوڑ کی بیماری یا پھیلنے والی بیماری ان کے زون کے مطابق کسی کو ہوتی اور اس بیماری میں کوئی مرتا تو اس کو قبرستان میں نہیں لے جاتے مکہ والے، بلکہ ایسے بیمار کو ایک گڑھے میں ڈال کر اس پر پتھر ڈال کر چلے جاتے۔ برسوں کے بعد مکہ والوں کے پاس ایسی بیماری آئی جو ابو لہب کو آئی، وہ گستاخ رسول تھا، میرے آقا کی شان میں گالیاں دیتا تھا، دنیا سے گیا تو سخت بیماری لے کر جسم پر کیڑے لگ چکے تھے، اور گھر والے جنازہ اٹھانے کو تیار نہیں، اور اس کے بعد اس کی لاش کو کھینچ کر کے لایا گیا اور ایک گڑھے میں ڈال کر اس پر پتھر بہت سارے ڈال کر مکہ والے چلے گئے۔ دنیا میں یہ انجام تو شروعات ہے، یہ دنیا کا ظاہری انجام ابھی شروعات ہے، قیامت کے دن دیکھنا ہے گستاخان رسول کا کیا ہوگا۔ اس ابو لہب کی اولاد آج وہ چاہے وہ تیاگی کی شکل میں ہو کہ رافضی کی شکل میں ہو، اس ابو لہب کی ناجائز اولاد کو میں آج کہنا چاہتا ہوں دیکھنا تمہارا انجام بھی شروع ہونے والا ہے، گھر بھی گیا، بیوی بچے بھی گئے، نام بھی گیا، دین بھی گیا، اب بچا کچھ نہیں، ملک الموت کا پنجہ پڑنے والا ہے، اور اس کے بعد دنیا کو یہ معلوم ہوگا میرے مصطفیٰ کی شان میں تو بھونکتا رہا اور ذلیل کتوں کی طرح مر گیا، مگر میرے آقا کی شان میں ایک نقطہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ جب جب تم ظالموں نے بھونکنا شروع کیا ہے، الحمدللہ ہمارے ہر علاقے کے بچے بچے کی زبان سے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگنا شروع ہوا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا نعرہ رسالت۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان۔ اب ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، کوئی بھی یہاں پر یہ ہرگز مت سمجھے کہ ہمارے اوپر ان کی حکومت ہے، الحمدللہ ہم فقیروں کے دلوں پر تاجدار مدینہ کی حکومت ہے، ہم یہ منعان تسلیم کر دیں یا نہیں، ہماری روح پر، ہمارے دل پر، ہماری جان پر حکومت میرے مصطفیٰ کریم کی ہے، وہ ہمارے سلطان بھی ہیں، ہمارے شہنشاہ بھی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم نے بادشاہ ہر زمانے کا تسلیم کیا ہے۔ سنو